بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist, non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ جو بیان دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق انتہائی اہم مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور دیکھیے. انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کی آمد سے قبل ماہ رمضان کی تیاری کے بارے میں انتہائی اہم معلومات ہمارے علم میں آئیں گی. اس بیان کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت نے سحر و افطار، معتکفین کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے زبردست مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے ان مہکے رنگ برنگے مکی مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں. پھول دوں یا پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. عطا فرما دے ہمیں، ہمارے لیے دعا بھی کر دے باپا کہ جو کچھ عطا کرے وہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج بھی جائے. مکی مدنی گلدستہ قبول فرما دے. اور وہ یہ کہ کوئی بھی معتکف فیضان رمضان میں دیے ہوئے باب فیضان اعتکاف کا مطالعہ کرنے سے پہلے اعتکاف نہ کریں اگر آپ اس کی برکتیں چاہتے ہیں تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے. فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں، کیونکہ اگر روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور روزہ ٹوٹنا بھی تو بہت بڑی شامت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ جس پر روزہ فرض ہو گیا اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ روزے کے ضروری مسائل سیکھے. نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، جانتا ہو مسائل. تو جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کو اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سیکھنے ضروری ہیں. کہ نہیں سیکھے گا تو اعتکاف توڑ بیٹھے گا، اپنے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہزار غلطیاں کرے گا. مسجد کے آداب نہیں جانے گا، مسجد میں گناہوں میں پڑا رہے گا. تو فیضان اعتکاف بہت جامع باب ہے اس میں، اور انشاءاللہ معلومات کا انبار لگ جائے گا اور آپ کا اعتکاف انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. فیضان رمضان پڑھ لیں گے پوری تو رمضان کا مہینہ آپ کا بڑا پیارا گزرے گا انشاءاللہ. تو ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، ہمت کریں اور شروع کر دیں فیضان رمضان. اور 30 دن کا اعتکاف بے شمار اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترکیب ہے، تنظیمی ترکیب ہے، مدنی ترکیب ہے کہ 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف میں. تو اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں
میں تو الحمدللہ کئی روز سے فیضان مدینہ میں آ گیا ہوں. رمضان کا استقبال انشاءاللہ, اور پھر زندہ رہا تو عید کے بعد تو بولنا میں مزہ نہیں آ رہا کہ رمضان چھوڑ کر اگر چلا گیا, اگر مجھے ساتھ لے گیا تو میرے نصیب, کیا بات ہے, میرے حق میں بہتر ہو جائے. تو اس طرح آپ مطلب 30 دن کا جس کے لیے ممکن ہے وہ اعتکاف کی نیت کریں, پورا مہینہ ماہ رمضان کے اعتکاف کی, اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کی ترکیب ہے وہاں اعتکاف کریں. نہیں ہے فیضان مدینہ میں آ جائیں, انشاءاللہ روزانہ مدنی پھول تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. خوب تربیتیں انشاءاللہ, ہماری خوب تربیتیں ہوں گی انشاءاللہ. ہاں, یہ زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن لے کر آئیے گا اعتکاف میں, کیونکہ زبان اگر چلتی رہی تو مسجد میں بھی غیبتیں, تہمتیں اور گناہوں کے سلسلے بند ہونا مشکل ہے. کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے, جس کی وجہ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ایک اگر آپ ذہن بنا لینا اپنا کہ اب مثلا غیبت کو لے لیتے ہیں کہ 2 روایتیں اپنے ذہن میں لے لیں. ایک روایت وہ کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن تھے, منہ اور سینہ نوچ رہے تھے. آپ کی خدمت میں استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. اور دوسرا ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر اسی کو کھلایا جا رہا تھا, پہلو سے گوشت کاٹ کر, سائیڈوں سے بدن کے. تو ذرا تصور کریں کہ ایک سوئی لگتی ہے تو نکل جاتی ہے, اور اگر کوئی ہماری انگلی پکڑ کے بولے کہ میں بلیڈ سے کاٹتا ہوں انگلی, کتنا کانپ جائیں گے. تو پہلو سے بار بار گوشت کاٹا جائے اور کھلایا جاتا رہے. تو وہی بتایا گیا کہ یہ اشاروں سے اور زبانوں سے اور یہ غیبتیں کرتا تھا. تو غیبت کا عذاب جو ہے وہ سہا نہ جا سکے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں بنے. پھر جب کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی تو اس پر یہ غور کرنا بڑا مفید ہے, محاسبہ, غور کرنا کہ اگر یہ بات جو میں نے اپنے تیسرے سائیں بھائی کے لیے کی کہ تو یہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اگر برا لگے گا تو پھر تو توبہ کریں, رجوع کریں, جبکہ کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی اس گفتگو کرنے کی. مثال میں آپ کو دوں, اس میں ایسی سی مطلب یعنی کہ باریکیاں ہیں کہ وہ دماغ کام نہیں کرتا. جیسے کہ کسی مبلغ کا تذکرہ نکلا تو پھر یہ کہ منہ سے نکلے گا بعض اوقات کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے. اب نکل تو گیا کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے, بیان بہت لمبا کرتا ہے. اب یہ غور کریں کہ اس کو یہ سنے گا جب کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو کیا وہ خوشی کے ہمارے نعرے لگائے گا, اچھلے گا, مرحبا میری تعریف ہو گئی, بجھ جائے گا نا دل اس کا, اچھا نہیں لگے گا اس کو. تو توبہ کرے, جس کے سامنے آپ نے کہا اس کے سامنے توبہ کرے. اب اس میں بھی کہ وہ واقعی لمبی کرتا اور آپ نے کہا, اور اگر وہ نہیں کرتا تو تہمت کی صورت بن سکتی ہے. اسی طرح نعت خوان کے بارے میں, یار یہ جب بھی مائک پر آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا, یہ عام مطلب گفتگو میں ہمارے. تو اب یہ کہ آپ غور کریں گے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا, یہی بات اس نعت خوان کو پتا چلے کہ بھئی آپ نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ مائک نہیں چھوڑتا, اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا, انڈر اسٹوڈ ہے, اس کا بہت صدمہ ہوگا اور غصہ بھی آئے گا اور دل جلے گا اس کا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بلا ضرورت شرعی آپ نے کہا یہ غیبت ہوئی نا, چاہے وہ مائک نہیں چھوڑتا, واقعی وہ نہیں چھوڑتا,
تب بھی آپ نے کہا تو جس میں کوئی برائی یا خامی ہو اور اس کا تذکرہ پیچھے سے کیا جائے جبھی تو غیبت ہے، اور نہیں ہے اور کہا تو پھر تہمت ہے، یہ اس سے خطرناک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا دل آزاری ہوگی، یعنی آپ کہتے ہیں یار تو مائک بھی نہیں چھوڑتا، جب آتا ہے بس چپک جاتا ہے، تو اس کو زیادہ برا لگے گا، تو اس کے سامنے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا۔ اسی طرح کہہ دیا کہ یار یہ مبلغ اچھا بیان کرتا ہے، اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے، تو جب یہ مبلغ یہ سنے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا نا۔